السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ شکر الحمدللہ کہ حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ایل پی کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 12 دن لگے اس تمام صورتحال کو، جو ہم نے دیکھی کہ سینٹرل پنجاب سے لے کر اپر پنجاب اور اسلام آباد تک لوگوں میں شدید بے چینی تھی، ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی تھیں، سڑکیں بند تھیں، نیٹ ورک ٹیلی فون کے وہ بند ہو رہے تھے، کہیں خندقیں کھودی ہوئی تھیں اور ایک عجیب صورتحال تھی۔ اس دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے، 4 پولیس اہلکار اس میں شہید بھی ہوئے، دوسری طرف بھی نقصان ہوا اور بالآخر آج اس پر ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے نکات خفیہ ہیں، ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے۔ میڈیا میں کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں، لیکن اس کی آفیشلی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ جو اس وقت میڈیا میں چیزیں آئی ہیں اور ذرائع سے بتائی جا رہی ہیں، اس میں یہی ہے کہ کالعدم ٹی ایل پی جو ہے یہ اب آئندہ کوئی دھرنا یا کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گی، سیاست میں حصہ لینے کی اسے اجازت ہوگی، اور جو اس کے رہنما ہیں سعد رضوی صاحب، ان کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں سے ہوگا۔ یہ چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، لیکن یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ ان آفیشل ہے۔ جو اصل اس کے نکات ہو سکتے ہیں، باقاعدہ معاہدہ ہے، وہ ابھی منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کی گئی اس معاہدے کے بعد، اور اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس معاہدے کا اعلان کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس پر اظہار خیال کیا، اور اس پریس کانفرنس میں کوئی سوال جواب نہیں ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ بس وہ یہیں پر اس معاملے کو اب سمیٹتے ہیں اور باقی جو معاملات ہوں گے وہ بعد میں سامنے آتے رہیں گے۔ معاہدے پر حکومت کی طرف سے اسد قیصر صاحب نے اور انجینئر علی محمد خان صاحب نے دستخط کیے ہیں۔ اب اس معاہدے پر عمل درآمد جو ہوگا وہ 12 رکنی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے، جس کی سربراہی بھی علی محمد خان صاحب کر رہے ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ پہلے جو معاہدہ ہوا تھا اسی جماعت کے ساتھ، جس پر کہ اس جماعت کو اعتراض تھا کہ عمل درآمد نہیں ہوا، لہٰذا وہ دوبارہ باہر نکلے تھے۔ جو نیا معاہدہ ہوا ہے اس کو کتنا فل کر سکیں گے، حکومت کر سکے گی اور دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، اس کی کیا ضمانت ہوگی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ان 12 دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو بارہا ایسا لگا کہ اس معاملے کو غیر ضروری طول دیا گیا۔ حکومت کے کچھ وزراء نے آ کر ایسے بیانات دیے جس سے اشتعال اور پھیلا۔ ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ یہ لگ رہا تھا کہ اب فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے کہ وہ طاقت کا استعمال کرے گی، مگر شکر الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے مولانا بشیر فاروقی صاحب۔ آج انہوں نے میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اس معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آرمی چیف صاحب نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور ان کی کوششوں کی بدولت حکومت اس بحران سے نکل سکی ہے۔ یہ تمام صورتحال تھی، اور اب راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، نیٹ ورک کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ ایک آدھ دن میں صورتحال معمول پر آ جائے گی، اور ہم یہ امید رکھیں گے کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ریاست اور عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔ شکر الحمدللہ۔ مگر حکومت کی مشکلات یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ مہنگائی ادارہ شماریات جو ہے آئے روز جو اعداد و شمار جاری کرتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، اجناس، گھی، تیل، ان تمام چیزوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی کا فائدہ اپوزیشن بھرپور طریقے سے اٹھا رہی ہے۔ اپوزیشن آج پیپلز پارٹی کے 3 شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور پی ڈی ایم کا ایک بڑا جلسہ ہوا ڈیرہ غازی خان میں، اور وہاں جناب شہباز شریف صاحب نے ایک دھواں دار تقریر کی، اور انہوں نے موازنہ کیا کہ 3 سال پہلے کا پاکستان، یعنی نون لیگ کے دور کا پاکستان، اس میں ترقی تھی، اس میں خوشحالی تھی، اس میں مہنگائی نہیں تھی، لیکن 3 سال میں اس تبدیلی سرکار نے، ان کے الفاظ ہیں یہ کہ اس تبدیلی سرکار نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو عوام کو باہر نکلنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس میں تقریر کی۔ حکومت کے لیے لگتا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کی فیصلہ سازی اور اس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا حکومت میں آنے کا، اور آنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کا، جو عوام سے وعدے تھے، وہی حکومت کے لیے درد سر رہے گا، وہی سب سے بڑا خطرہ رہے گا، اور اگلے الیکشن میں بھی اسی کی بنیاد پر حکومت کو ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک بڑا حکومت کا وعدہ جو تحریک انصاف، نام سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تحریک انصاف یعنی انصاف فراہم کرے گی یہ جماعت۔ اس نے کہا کہ ہم آئیں گے تو احتساب کریں گے۔ اب 3.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جی مہنگائی بھی برداشت کر لیتے ہیں، ہم بد انتظامی بھی برداشت کر لیتے ہیں، ہم دیگر معاملات بھی برداشت کر سکتے ہیں، کم از کم ایک مسئلہ تو ہمارا حل ہوگا کہ احتساب ہوگا، جن لوگوں نے ملک کو لوٹا، کرپشن میں وہ انوالو رہے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے نیب ترمیمی آرڈیننس کو آئے ہوئے، اور اس وقت نیب کا تمام آپریشن
تھما ہوا ہے, کچھ کام نہیں ہو رہا نیب نے. اور اس آرڈیننس کے آنے کے بعد 80% کیسز ایسے ہیں, تقریباً کوئی 13% کیسز ہیں جس پر نیب اس وقت کام کر رہی ہے. 80% کیسز نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گئے ہیں. عدالتیں پریشان ہیں, وہ کیا کریں؟ نیب پریشان ہے, وہ کیا کریں؟ وزارت قانون اس کی تشریح نہیں کر رہا, بتا نہیں رہا کہ کیا ہوگا. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو آرڈیننس آیا ہے وہ تو اتنا سادہ ہے کہ کسی کو بھی اگر ذرا سی قانون کی سمجھ ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس آرڈیننس میں کیا لکھا ہے. یہ ایک میگا NRO ہے. کیا عوام, ملک کے عوام اس چیز کو برداشت کریں گے, اس پر معاف کریں گے تحریک انصاف کو کہ آپ نے جس بنیاد پر آپ حکومت میں آئے اور جو ایجنڈا آپ 3.5 سال تک لے کے چلتے رہے اس کو آپ نے ایک آرڈیننس سے کیسے اڑا کے رکھ دیا؟ آج اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی, میں آپ کو سناتا ہوں. آرڈیننس آیا ہے, جج صاحبان خود پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں. آرڈیننس میں لکھا ہے کہ جج نے یہ کیس ٹرانسفر کر دینا ہے اگر یہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ٹرانسفر کریں, کس کے پاس ٹرانسفر کریں, یہ معاملات ہیں. تو اس لیے یہ جب قانون غلط بنائے جاتے ہیں, بدنیتی سے بنائے جاتے ہیں, تو اس کا اثر آج بھی بالکل یہی گفتگو ایک مقام پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی اور یہ گفتگو آپ نے سنی. مسلسل وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. فاروق نائک صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے ایک کیس میں باقاعدہ حکومت کو یہ درخواست کر دی کہ انہیں ریلیف دیا جائے. جو کیس لگا ہوا تھا وہ ایک ٹرانزیکشنز کی گئی تھی. آصف علی زرداری صاحب نے ایک مکان خریدا تھا. آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو پراپرٹی خریدی کوئی ایز اے ہولڈر, ایز پبلک آفس نہیں خریدی, یہ ایز اے پرائیویٹ پرسن خریدی اور ایک یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی بٹوین 2 پارٹیز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا اس کے اندر کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا. اور اب یہ جو آرڈیننس آیا ہے نیا, اس کے نیچے تو بالکل بھی یہ کیس نہیں بنتا ہے. اس لیے ہم نے یہ درخواست. یہ موقف 80% ان لوگوں کا ہے جن کے کیسز اس وقت نیب میں تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ریلیف ہے ان لوگوں کے لیے جن کو حکومت کہتی تھی کہ جی ہمیں ان کو پکڑنا ہے, لوٹے ہوئے پیسے واپس لانے ہیں, ملک میں احتساب کرنا ہے. اور وہ مافیاز جن کا ذکر کرتے تھے عمران خان صاحب, کیا وہ مافیات یہاں پر جیت رہے ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ابہام موجود ہے, اس ابہام کو دور کرنا ہے. سنیے ذرا. نیب آرڈیننس کی بات ہے تو وہ بالکل اس میں کچھ تھوڑا سا پیدا ہوا ہے ابہام, جو کہ جورسڈکشن کا ابہام ہے. اب قانون کے تحت آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہونی ہے تمام ایویڈنس کی, تو وہ اوور نائٹ تو چیزیں انسٹال نہیں ہو جائیں گی. تو کچھ عدالتوں کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ابھی گواہی کی ریکارڈنگ روک دی جانی ہے. تو اس کی بھی کلیریفیکیشن لا منسٹری نے دینی ہے, کیونکہ اسی کے ایک سب سیکشن این میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 6 ماہ لگنے ہیں, کیونکہ 6 ماہ کی مدت ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے تمام اکاؤنٹیبلٹی کورٹوں کو اکوپ کرنا ہے کہ وہ اس کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر سکیں. تو اس کے اوپر بالکل میری لا منسٹر صاحب کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور نیب کے بھی پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہیں. تو وہ اپنے تمام ریجنل نیب سے جو ان کو دشواریاں آ رہی ہیں, چاہے وہ عدالتوں میں ہیں, تو وہ تمام کلیریفیکیشن لا منسٹری دینے جا رہی ہے, کورٹس کو بھی اور نیب کو بھی, جو اس میں ابہام ہے. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیب کا ترمیمی آرڈیننس کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جس کو بھی قانون کی سمجھ ہے وہ یہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ اس میں ایک میگا NRO دیا گیا ہے, اور اگر اس میں کوئی وضاحت آ بھی جاتی ہے تو وہ چیلنج ہو جائے گی. یہ آرڈیننس جب تک موجود ہے یہ چیلنج نہیں ہونے والا. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما تحریک انصاف, علی گوہر بلوچ صاحب رہنما مسلم لیگ نون, اور شرمیلہ فاروقی صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. صداقت علی عباسی صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کہ اتنی بھی سخت تقریر کر لیں اس وقت تک آپ کے لیے خطرہ ہوں گے, یا نون لیگ اس وقت تک آپ کے لیے بڑا خطرہ ہوگی جب تک مریم بی بی اور شہباز شریف ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں اور ایک ہی بات کر رہے ہوں. لہٰذا اس معاملے کو تو چھوڑ دیتے ہیں, مگر یہ معاملہ نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ. یہ پورا ملک نہیں چھوڑے گا, آپ کے ووٹرز نہیں چھوڑیں گے کہ آپ نے احتساب کرنا تھا. 2 ہفتے سے زائد ہو گئے, نیب جو احتساب کر رہا تھا اس کو آپ نے بالکل فریز کر دیا, سارے معاملات کو وضاحت آپ نہیں دے رہے اس قانون کی, اور 80% لوگ جو ہیں وہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے ہیں. سر یہ احتساب کا جو معاملہ تھا اس کو سمجھے ختم, فاتحہ پڑھنے ہم اس پر. ہم مسعود صاحب بہت شکریہ. پہلی بات یہ کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اپوزیشن کو فارغ اپوزیشن ثابت کر دیا, اور آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ اور شہباز صاحب جب اکٹھے ہوں گے تو خطرہ بنیں گے. نہیں, میں نے فارغ صداقت بھائی میں نے فارغ ثابت نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے کمزور ہونے کے باوجود بھی آپ پر حاوی ہیں.
وہ ساتھ میں نہیں بھی کھڑے پھر بھی آپ پر حاوی ہیں، آپ کی مہنگائی، آپ کی جو ریفارمز نہ کرنا، احتساب کے ایجنڈے سے پیچھے ہٹ جانا. میں یہ کہہ رہا ہوں صداقت بھائی. اچھا بہرحال اگر یہ مریم صاحبہ اور چاچو بھتیجی اکٹھے بھی ہو جائیں، خاندان اکٹھا بھی ہو جائے اور ان کے ساتھ بلاول صاحب کو بھی شامل کر لیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جتنا یہ وہ کیا ہوتا ہے بھان متی کا کنبہ اکٹھا بھی ہو جائے تو یہ ڈسکریڈٹڈ ہے. عوام کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھا بھالا مال ہیں. انہوں نے پاکستان کو لوٹ مار کی ہوئی ہے اور وہ لہٰذا ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. ہاں میڈیا پہ آ کے بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرنا، آج بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے ٹی وی پہ ان کی تقریر آ رہی تھی، ایک بند سی گلی میں کھلے کھلے بندے کھڑے کر کے بیچارے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا مجھے سخت اعتراض ہے آپ کی اس بات پہ کہ آپ نے نیب کے آرڈیننس کو کوئی NRO کہہ دیا. میرے بھائی 3-4 چیزیں ہیں. احتساب ہونا تھا، سرکاری اختیار کا ناجائز استعمال کرنا اور اس سے لوٹ مار کرنا، منی لانڈرنگ کرنا اور اثاثے بنانا، جو محترم زرداری صاحب نے کیا جس کی ایک مثال وہ سر محل ہے، جو محترم نواز شریف صاحب نے کیا دبا کے کیا، کوٹ کے کیا، اور جس کی مثال آپ کو نظر آتی ہے. آج وہ لندن کا فلیٹ جسے یہ کہتے تھے یہ ہمارا نہیں ہے، لندن میں بھی کوئی نہیں ہے، پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے، اور آج دھڑلے سے وہاں رہ رہے ہیں. اور تیسری جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس ملک کے ساتھ کہ جی انہوں نے کرپشن کو کہا کہ جرم ہی کوئی نہیں ہے. خیر ہے، حمزہ کہتے ہیں بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے، مائنڈ نہ کریں، بس ہمیں چلنے دیں، ہمیں پھلنے پھولنے دیں. تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ جی یہ کرپشن کو NRO، یہ بالکل میں نہیں مانتا. وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی سرکاری عہدے کا استعمال کرتا ہے، وہ سرکاری آفس بیرر ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، اس کی وہ رانگ ڈوئنگ جس سے کسی نے پیسہ بنایا وہ تو آج بھی کرپشن کے زمرے میں ہے. اگر کسی کا ٹیکس ایویژن ہے، کسی نے ٹیکس چھپایا ہے، اس کے لیے FBR کا محکمہ ہے. اگر کسی نے کوئی بینکنگ فراڈ کیا ہے اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیٹری باڈی ہے. اگر کسی نے کوئی بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آیا. اب آپ مجھے ایک بات پوچھنے دیں. نہیں میرا پوائنٹ ابھی نہیں ہے صداقت بھائی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی مجھے 10 سیکنڈ، اب میں سمجھ رہا ہوں، آپ کمپلیٹ کر لیجیے گا. چلیں کریں. مجھے صرف میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کوئی ذخیرہ دوزی کی ہے، کوئی منوپلی بنائی ہے، کوئی چینی کا اکٹھا کیا ہے، ان کے کیسز FIA کرے گا. اسی طرح جو مختلف ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، وہ کام کریں گے. نیب صرف میگا سکینڈل کو ڈیل کرے گا. اور آپ کا گلہ ٹھیک ہے کہ نیب نے بہت سارے کیس ہینڈل کرنے تھے، وہ نہیں ہوئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم نے کوئی اچھی نیت سے گڈ فیتھ میں کوئی سائن کیے ہیں، اس پہ کوئی کیس نہ ہو. کوئی پرائیویٹ بزنس مین ہے، وہ کاروبار کرتا ہے اور کسی سرکاری ملازم سے مل کے وہ کوئی منفعت اٹھاتا ہے، تو ہم نے تو سرکاری ملازم کو پکڑنا ہے، پرائیویٹ بزنس مین کو اس سے نکالا ہے تاکہ بالکل ٹھیک. اب آپ کا پوائنٹ آ گیا نا، اب آ گیا آپ کا پوائنٹ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 3.5 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا، 3.5 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ آپ نے صرف کن لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا ہے. 3.5 سال تک آپ اس پر سیاسی طور پر آپ نیب کے ادارے کو استعمال کرتے رہے. آپ نے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، ادھر خورشید شاہ، نہ جانے کس کس کو، کون بچا جس کو آپ نے نہ بند کیا ہو اور وہ نکل کے باہر نہ آیا ہو. 3.5 سال تک آپ یہ کرتے رہے. اب 3.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں نیب کو تو صرف سرکاری ملازم جنہوں نے کرپشن کیے ان کو پکڑنا تھا. اور یہ آپ بار بار سرے مہر کی بات کر رہے ہیں. بھائی کہاں ہے سرے مہر کا کیس؟ کون سی عدالت میں ہے؟ کہاں پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ کس ادارے کے پاس ہے یہ کیس؟ پہلے پچھلی بات کا جواب، آپ نے مجھے 3 سال یہ نیب کا قانون رکھنے کا آپ نے مجھے گلہ کیا، میں گلہ مان لیتا ہوں. اگر میں نے یہ زیادتی کی ہے تو پیپلز پارٹی نون نے 10 سال رکھا ہے. انہوں نے تو ظلم کیا ہے نا، انہوں نے تو اندھیر نگری کی ہے. اگر یہ قانون غلط تھا اور یہ مس یوز آف اتھارٹی کو صحیح طرح نہیں پکڑتا تھا اور تھوڑا سا یہ اوور سٹیپنگ کرتا تھا، تو آپ نے کہہ دیا پیپلز پارٹی نالائق، نکمی، نااہل، مسلم لیگ اپنا جواب دیں نکمی، نااہل، کیونکہ یہ دونوں مل کے جو 10 سال نہیں کر سکے میں نے وہ 3.25 سال میں کر دیا. شکریہ آپ نے اس قانون کو اور پیپلز پارٹی کو اور نون کو برا کہا. میں اس میں 3 سال میں اپنے آپ کو بھی برا کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اس قانون کو بہت خوبصورت بنانا تھا، آج بنا دیا. لیکن یہ چوری برے نہیں تھے نا یار، قانون بھی نہیں بدلا، یہ کرپٹ بھی تھے، یہ نااہل بھی تھے، انہوں نے قانون بھی نہیں ٹھیک کیا، تو میں نے ٹھیک کر دیا نا. چلیں دیر آئے درست آئے. آپ نے ٹھیک ہے آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکے، آپ نے کر دیا. اور 3.5 سال تک جو ہے بس آپ
یعنی آپ تو پہلے سے تیاری کر کے آئے ہوئے تھے نا, آنا تھا اور آپ نے چیزیں ٹھیک کرنی تھی. اب 1.5 سال آپ کا رہ گیا ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ اتنی بڑی ریفارم کرنے آیا ہوں میں, آیا ہوں تو میرے ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی, میں نے وہ فائر فائٹنگ کرنی تھی. پہلے تو جو لوٹ مار کا اثرات تھے, ملک خدا نہ خاصا دیوالیہ تھا, اس کو بچانا تھا نا. یہ چیزیں ریفارم ہیں, انشاءاللہ اگلے 5 سال میں سارا کچھ ٹھیک کر کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. شرمیلا, اب آپ کے ہاں تو آصف علی زرداری صاحب کے وکیل نے تو باقاعدہ اس پر ریلیف لے لیا ہے, اور تقریباً سب کو اب ریلیف مل جائے گا اس میں, تو ٹھیک کر دیا, وہ تمام چیزیں مان لیں جو اپوزیشن چاہتی تھی نیب قوانین کے حوالے سے, تو آپ لوگ تو مطمئن ہوں گے اس پر. جی شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس آرڈیننس کے خلاف تھے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ نے کوئی ترمیم لے کر آنی ہے تو آپ باقاعدہ پارلیمان کے ذریعے ڈیلیبریشنز کریں, اور پھر تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو آن بورڈ لیں, اور اس کے بعد یہ ترمیم لے کر آئیں. یہ آرڈیننس بھی جو اس وقت آیا ہے, یہ ایک پرسن اسپیسیفک آرڈیننس ہے, ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں وہ کون ہے. اور انفارچونیٹلی ان کے لیے ابھی یہ بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں نا, لیکن اس آرڈیننس نے پارلیمان کے اندر تو آنا ہے نا, اور وہیں سے پاس ہونا ہے. تو وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتیں کس طریقے سے اسٹریٹجی بناتی ہیں اور اس کو ڈیفیٹ کرتی ہیں. جہاں تک رہی فائدہ اٹھانے کی, تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ جب پچھلے 3-3.5 سال انہوں نے اپوزیشن جماعت کے کسی ممبر کو چھوڑا نہیں جیل میں ڈالنے سے, جیل میں ڈالا, ریفرنسز بنائے, کسی پہ انکوائری ہوئی کسی پہ نہیں ہوئی. خورشید شاہ صاحب پہ تو جناب ریفرنس ہی نہیں بنا, لیکن وہ 2 سال جیل کاٹ کے نکل آئے. تو اب کیونکہ ان کے اپنے بندوں کے اوپر بات آ رہی تھی, اپنے بندوں پہ ایشوز آ رہے تھے, اور ان کے اپنے بندے چلا رہے تھے, بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا, تو مجبوراً ان کو یہ آرڈیننس لانا پڑا. اور یہ آرڈیننس کیوں لائے؟ کیونکہ اپوزیشن کی جماعت اس کی مخالفت کر رہی تھی. اگر تو ہم ان کے ساتھ ایک ہی پیج کے اوپر ہوتے تو یہ پھر پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ ایک پیج پر ہوں یا نہ ہوں, جو مگر ریلیف تو مل رہا ہے نا. دیکھیے اگر ایک ملک میں قانون اس وقت رائج الوقت ہے, تو جو ریلیف اس سے ملے گا وہ تو لوگ لیں گے, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. یہ تو قانون کے مطابق ہو رہا ہے, چاہے آپ آرڈیننس کے ذریعے لائیں چاہے آپ ترمیم کے ذریعے لائیں. لیکن اگر ایک کوئی قانون نافذ ہے تو اس کے اوپر جو بھی ریلیف ملے گا, جو بھی قانون کے مطابق ہوگا, وہ تو ظاہری بات ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. صداقت بھائی یاد رکھیے گا شرمیلا کی گفتگو کہ اب رائج الوقت ہے, اور اس سے فائدہ تو ظاہر سی بات ہے, جو بھی پھنسا ہوا تھا اس شکنجے میں وہ فائدہ اٹھا لے گا اس سے. مگر علی گوہر بلوچ صاحب, آج بھی ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ آپ اپنی باری پر علی گوہر بلوچ صاحب, آج بھی دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, شہباز صاحب کی تقریر تھی, اور آج بھی مریم بی بی اس معاملے پر خاموش تھیں. کافی دن ہو گئے, نہ تو پی ڈی ایم کی تحریک کے حوالے سے ان کا کوئی ٹویٹ آ رہا ہے, نہ ان کے بیانات آ رہے ہیں, نہ وہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہی ہیں. مانا تو یہ جاتا ہے کہ جی پارٹی نواز شریف صاحب کی ہے, بیانیہ ان کا ہے, ایجنڈا ان کا ہے, مگر اس وقت لگ رہا ہے کہ یہ تفریق جو ہے آپ کے یہاں, اس سے حکومت کو کوئی, آپ لوگ کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسعود رضا, میں نے پہلے کافی ٹائم آپ نے خود لیا, پھر انکاؤنٹیبل ٹائم آپ نے عباسی صاحب کو دیا, اور پھر مجھے آپ لیں ٹائم, آپ ٹائم لیں, ایک آدھے سیکنڈ کے بعد آپ کہہ دیں گے کہ بریک آ جائے گی, اور پھر آپ مطلب آپ لیں ٹائم لیں سر, آپ لیں ٹائم. میری گزارش ہے کہ مجھے بریک کے بعد بھی آ جاؤں گا آپ کے پاس. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جی دیکھیں گزارش یہ ہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ابھی عباسی صاحب دھواں دھار جھوٹ بول رہے تھے, اور جھوٹ بولتے ہوئے یہ بھی انہوں نے بھول گئے کہ پاؤں ان کو کٹھے رکھنے چاہیے تھے, پاؤں بھی ان کے سائڈوں پر تھے, اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے تھے. بات یہ ہے کہ یہ ہم تو ڈے 1 سے کہتے تھے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو لٹو اور پھٹو والا ٹولہ ہے. ان کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا, ان کا کام ہے چوری کرنا, چاہے وہ پیسے کی چوری ہو, چاہے وہ پاکستان کے خزانے کی چوری ہو, چاہے وہ ووٹوں کی چوری ہو. ایک تو ان کا منہ کالا اس وقت ہوا جب انہوں نے ڈسکا کے الیکشن الفاظ ذرا ٹھیک استعمال کرنے ہوئے پکڑے گئے. علی گوہر صاحب میرے بالکل ٹھیک ہے, جس طرح سے انہوں نے الفاظ استعمال کیے, آپ عباسی صاحب کو بھی منع کر دیتے نا. دیکھیں اس وقت انہوں نے اپنا منہ, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا پلیز. پھر وہ ووٹ چوری
وہ ووٹ چوری ان کی پکڑی گئی. اور عمران خان نیازی جس کے والد محترم بھی کرپشن کے کیس میں نوکری سے نکال دیے گئے تھے, یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں, اور یہ جب ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے ہاتھ میں ووٹ چوری چور کا سرٹیفکیٹ پکڑایا, ان کے ہاتھ میں بھی پکڑایا, ان کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں بھی پکڑایا. پھر اس این آر او کی طرف آ جاتے ہیں جو انہوں نے لٹو اور پھٹو والا جو ٹولہ ہے, جنہوں نے, کہ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی عمران نیازی ہے جس نے پاکستان کے اربوں روپے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ دبئی کے اندر جوا کھیلا تھا, اور یہ مطلب ہے کہ آن ریکارڈ چیز ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے تو این آر او سب سے پہلے اپنی بہن کو دے دیا تھا, جن کی جیبوں کی جب تلاشی لی گئی تو اربوں روپے پاکستان کے عوام کے اس کی بہن کی جیبوں سے نکلے, جو عمران نیازی کے ناک کے نیچے چوری کر کے اپنی بہنوں کی جیبوں میں اس نے بھرے. آج اس کو این آر او کی ضرورت اس لیے پڑی چونکہ اس نے جو چینی کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا اور اس کی اپروول اپنے سائنوں سے دی تھی, اور آٹا چوری کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا اور اس کی بھی اپروول اپنے سائنوں کے ساتھ دی تھی. آج وہ چوری اور ڈاکہ ہضم کرنے کے لیے, چونکہ ظاہر ہے یہ اس نے ہمیشہ لوگوں کی جیبوں سے نکال کے کھایا ہے, تو جو اس نے اپنی اے ٹی ایمز کی جیبوں میں ڈالا ہے پیسہ, اس کو ہضم کرنے کے لیے بڑی سمپل بات ہے, یہ این آر او دیا گیا ہے. یہ این آر او دیا گیا ہے بی آر ٹی این آر او پر تو آپ کا بیان آ گیا نا, اب آپ میرے سوال کا جواب بھی دیں. سنیں نا, یہ این آر او یہ این آر او دیا گیا ہے چینی چوروں اور آٹا چوروں کو, یہ این آر او دیا گیا ہے رنگ روڈ میں اربوں روپے کھانے والوں کو, یہ این آر او دینے کی کوشش کی گئی ہے فارن فنڈنگ کیس میں اربوں روپے پاکستان کے ہڑپ کرنے والوں کو. مقصد یہ ہے علی بھائی اس پر آپ کا موقف آ گیا, میرے سوال پر آ جائیں نا, پھر دیکھیں آپ ٹائم نکال دیں گے. آج جو پاکستان میں مہنگائی ہے, آج جو پاکستان میں کرپشن ہے, پی ڈی ایم وہ واحد تحریک ہے اور متحدہ اپوزیشن, آپ کو پتہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر ہم ایک جدوجہد کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ اس لٹو اور پھٹو والا جو ٹولہ ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے, پاکستان کے عوام کو ان کا ووٹ کا حق دلانے کے لیے, پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے پچھلے 30 سالوں سے ان جیسے جو ہیں سیاسی یتیم یہ شریف خاندان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب سنیں علی گوہر صاحب, آپ نے لمبی بات کر لی, اب سنیں آپ نے لمبی گفتگو کر لی, اب میری بات سنیں. دیکھیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ حکومت نااہل ہے, حکومت سے عوام خوش نہیں ہے, ساری ہوائیں آپ کے موافق چل رہی ہیں, اس کے باوجود آپ ایک بااثر مضبوط احتجاج کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ آپ کی اپنی قیادت ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں نکلتے؟ یہ ایک تنظیم نکلتی ہے, دھرنا دے دیتی ہے, روڈ بلاک کر دیتی ہے, اسلام آباد کے لیے مارچ کرتی ہے, اثر پڑتا ہے نا, ایک احتجاج ہوتا ہے. آپ کیا احتجاج کر رہے ہیں؟ جلسیاں, چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگز, ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, یہ تو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ خود سنجیدہ ہیں ان کو گھر بھیجنے کے لیے؟ ایک بریک لینے دیں مجھے, اس بریک کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کو اعتراض نہ رہے, آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ لوگ سنجیدہ ہیں احتجاج میں تو مریم بی بی اور شہباز شریف ایک ساتھ ہمیں ایک عرصہ ہو گیا نظر نہیں آ رہے, ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ کرتے ضرور نظر آتے ہیں. فیصل آباد میں نعرے لگتے ہیں, شہباز شریف صاحب کہہ دیتے ہیں جی میرا پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو وہاں پر موجود تھے لوگ. نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہوتا ہے, مریم کا بیان کچھ اور ہوتا ہے, اس کو حمزہ اس پر کچھ اور بات کرتے ہیں. تو یہ اختلاف جو میڈیا میں اس وقت نظر آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف نہیں ہے آپ کے یہاں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یقینی طور پر یہ ایک پارٹی ہے اور اس میں ہر جو پارٹی ممبر ہے وہ اپنی ایک رائے ضرور رکھتا ہے, لیکن فیصلے وہی ہوتے ہیں جو قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے بعد جو وہ اناؤنس کرتے ہیں اور مشاورت کے بعد طے کرتے ہیں, وہی فیصلے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ مریم صاحبہ, اب آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کا کوئی بھی جلسہ ہوگا,
ایک جلسے میں ایک ہی گھر سے دو لوگ تو بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے جائیں. وہ بڑے لیڈرز ہیں, جہاں پر شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, مناسب سمجھتے ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ڈیوٹیز لگتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ فیصل آباد میں جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تو مریم نواز صاحبہ گئیں, جب آج ڈیرہ قاضی خان میں جلسہ ہوا تو شہباز شریف صاحب گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہر پارٹی لیڈرشپ کا ہر فرد اپنا رول ادا کر رہا ہے اپنے قائد کے آرڈر کے مطابق. اور یہ تو پچھلے 30 سالوں سے جو مطلب ہے کرائے کے ترجمان ہیں وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ شریف خاندان میں دراڑیں آ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہرگز ایسا کچھ نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جمعیت اہل حدیث کے ایک دوست نے نعرے لگوائے جن کے بارے میں مسلم لیگ نون نے تردید کی کہ وہ ہمارا کارکن نہیں تھا. یہ بات ہوئی تھی ان نعروں بازی کے بارے میں. لیکن آج یہ پی ڈی ایم ہی ہے, ٹھیک ہے, دسیوں ایسی مثالیں ہیں جن کی وجہ سے یہ باتیں ہوا میں نہیں کر رہے ہیں, ہوا میں نہیں کر رہے ہیں. میں ایک سیکنڈ میں سر میں ایک سیکنڈ میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب سے پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں اس میں 12 میں سے 11 جو سیٹیں تھیں جو کہ مطلب ہے کہ ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ اپوزیشن نے جیتی اور اس حکومت کو شکست فاش ہوئی. یہ پی ڈی ایم کی ہی موبلائزیشن تھی لوگوں کی, جس نے شعور بیدار کیا کہ آج چینی چوروں کو ووٹ نہیں دینا, آج ووٹ چوروں کو ووٹ نہیں دینا, اور آج مطلب ہے کہ آٹا چوروں اور مہنگائی لانے والوں کو پیپلز پارٹی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے, قومی خزانے کو لوٹا ہے, جنہوں نے کرونا ٹھیک ہے علی بھائی واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ان ووٹ واپس آتا بچ کے رہنا ہے. اس پر آپ کو پیپلز پارٹی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے آپ کو راستہ دکھایا کہ جی آپ سیاست میں آئیں, الیکشن لڑیں. آپ تو ریزائن دینے کے موڈ میں تھے. بہرحال صداقت بھائی آپ نے گفتگو سنی شرمیلا کی بھی اور آپ نے گفتگو سنی علی گوہر بلوچ صاحب کی بھی. دونوں کا ماننا یہ ہے کہ جی آپ نے این آر او دیا ہے اپنے آپ کو, وہ ان کو تو ریلیف بس مل گیا ٹھیک ہے, مگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نے این آر او دیا ہے نیب کے معاملے پر. دیکھیں میں پہلے تو یہ کہ شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ جی آپ نے ان کو جیل میں ڈالا اور پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا باتیں کر رہے ہیں. بھئی ہم نے کیسے ڈالا؟ نیب کا قانون تھا, نیب کا ایک ادارہ تھا, آپ لوگوں نے 10 سال رکھا, آپ نے چلایا, آپ نے ہمیں چیئرمین لگا کے, آپ نے اس کے باقی ممبرز لگا کے سارا ایک سسٹم بنا کے دیا, ہم نے اس کو کیری کیا, تو ہم کیسے لوگوں کو جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ اب جب آپ کی ضمانتیں ملتی ہیں, ہماری اگر مرضی ہے تو ہم تو سب کو جیل میں رکھیں جتنے ملک لوٹا ہے, لیکن ضمانتیں آپ کو عدالت سے ملتی ہیں اور آپ ان کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. جب جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہماری وجہ سے ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی تجاویز نہیں دی تھی, انہوں نے تو ہم سے این آر او مانگا تھا 34 پوائنٹ کا, اور ایک انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ جی کیا ہو گیا جی قانون ہے تو ملک کے قانون کے تحت اگر کسی کو ریلیف مل جائے تو کیا بری بات ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں ملک کی قانون کے تحت کوئی چور جیل میں جاتا ہے تو کیا بری بات ہے. اگر جیل سے باہر آنا قانون کی وجہ سے کسی عدالت سے کیس ٹرانسفر ہونا, کسی کی ضمانت ہونا, یہ ان کا حق ہے, تو ان کا جیل میں جانا بھی ان کا فرض ہے کیونکہ انہوں نے ان پہ مقدمات ہیں, ان پہ کیسز ہیں. یہ تو بات ہوگی اس پہ. باقی میں سمجھتا ہوں کہ قانون ہے ٹھیک کرنا ضروری تھا تاکہ نیب کا فوکس بڑے ڈاکوں پر رہے, اور بڑے ڈاکو جو ہے ان پہ ان کا فوکس رہے, بجائے کہ وہ بزنس مین کو پکڑے, بجائے وہ بیوروکریٹس کو ان نیسیسری پکڑے, بجائے وہ خالی فائلوں پہ سائن کرنے والوں کو پکڑے, ان کو پکڑے جنہوں نے چوری کی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ چور کس پارٹیوں میں. اس طرح کہہ دینا کہ جی فلانے کے اے ٹی ایم ہے, فلانے اس کے گھر کے خرچے چلاتے ہیں, اور گھر کے خرچے کتنے چلتے ہیں؟ گھر 2-3 لاکھ میں چل جاتا ہے. اور میرے بھائی آپ کے لیڈروں کا, جن کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں, کسی ایک کے بھی 2-4 ارب روپے سے کم کی کرپشن نہیں ہے. ابھی شہباز صاحب پہ جو آخری کرپشن کے 2 کیسز ایف آئی اے میں چل رہے ہیں, ایک 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے اور ایک 7 ارب کی ہے, اور یہ وہی ہے جب پیسے ان کے نوکروں چھوٹے تنخواہ کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے آیا. تو یہ سب کو ابھی تو سب رکا ہوا ہے. عمران خان کے بارے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا صداقت بھائی, اس وقت اپنا منہ ہی خراب ہوگا. پاکستان کی عدالتوں نے جنہوں نے ڈائریکٹرز عمران خان کو باقاعدہ صادق یہ اور امین ہدایات کا جاری کر دی سرٹیفکیٹ ہے کہ دیا. آپ نے ابھی کچھ نہیں کرنا جب تک وضاحت نہیں آ جاتی. وضاحت آپ کی طرف سے نہیں آ رہی, 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے, نیب اس وقت عملی طور پر کچھ نہیں کر رہا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی قانون ہے, قانون نے اپنے عمل میں آیا, نیب کا ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اب اس انڈیپینڈنٹ ادارے کا جو اسٹرکچر ہے, جو اس میں اس کے چیف کی تعیناتی کا طریقہ ہے, وہ بھی تو قانونی تھا نا.
آپ نے اس کو بھی تبدیل کیا, آپ نے قانون کو تبدیل کیا, تو یہ طاقت تو آپ کے پاس ہے نا, آپ قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں, امینڈمنٹ لا سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے شکنجہ کیسے آپ نے کسنا ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ان کے خلاف. تو یہ سب کچھ تو آپ کا اختیار تھا نا, آپ اتنے لا علم تو نہیں رہ سکتے کہ جی نیب کا صرف نیب کا ادارہ ہے, اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. حکومت وقت کا تو انپٹ ہوتا ہے نا, حکومت وقت یاد نہیں آپ کو کہ جب نیب گرفتاریاں کرتا تھا تو اس سے پہلے آپ ہی کے مشیر, آپ ہی کے وزیر پہلے سے آ کے بتا دیتے تھے کہ فلاں بندے کی گرفتاری ہونے والی ہے, اور وہ گرفتاری ہو جایا کرتی تھی. اچھا, دو پہلو ہیں, ایک کسی کو گرفتار کرنا اور کسی کو نہ کرنا وہ نیب کا اختیار ہے, نیب کو ٹھیک کرنے کا تو ہمارا اختیار ہے, لیکن وہ کچھ پرسن اسپیسیفک اختیار ہم نے نہیں نیب کو دیا ہوا. ہم نے, ہمارے پاس یہ اختیار تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 10 سال اس قانون کو برا بھی کہتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف اس کو بظاہر استعمال بھی کرتے رہے, اور اب تیسری دفعہ جب ان دونوں پکڑے گئے انہوں نے ہمارے بارے میں شور شرابہ کیا, اور ہم نے پورا کنسلٹیٹو پروسیس دیکھا, اور اس کے بعد جو اس میں ہم سمجھتے تھے کہ مناسب ترامیم تھی وہ ہم نے کی, اور اس مناسب ترامیم میں کسی بھی کرپٹ کو بخشنے کا کوئی ایسی کلاز مجھ سے آپ بحث کر لیں نہیں ہے. ہاں, ایک فائل چلتی ہے, کوئی کمیٹی ہے, کوئی سب کمیٹی ہے, اور جن کا کوئی ڈائریکٹ مالی منفعت نہیں ہے, ان کے سائن نہ کرنے کی وجہ سے, ان کے سائن کرنے پہ پکڑے جانے کی وجہ سے بہت ساری فائل ورک رکا ہوا تھا. بہت سارے کاروباری لوگ جن کا جو کرپشن نہیں کر سکتے, یہ جو عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں, عمران خان کرپشن نہیں کر سکتے تھے پہلے, اب کر سکتے ہیں. اگر عمران خان کے پرائم منسٹر کے بننے کے بعد ان کے بھی شہباز شریف کی طرح اور نواز شریف کی طرح اور حمزہ اور سلمان کی طرح اثاثے کئی گنا بڑھ جائیں تو بالکل آپ عمران خان کو کرپٹ کہیں, لیکن اس طرح میں کہتا ہوں بہرحال صداقت بھائی, نہ تو ابھی تک وہ بڑی مچھلیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, صداقت بھائی جن بڑی مچھلیوں کا آپ اب تک ذکر کر رہے ہیں ان میں سے نہ کوئی پکڑا گیا ہے, معاشرے کا مذاق ہے, نہ ثابت ہوا ہے, نہ وہ اندر ہے, نہ ابھی تک آپ وہ ایویڈنس دے سکیں. میاں صاحب پہ 2 ارب 80 کروڑ کا جرمانہ ہے, آپ کو پتہ ہے. جی شرمیلا, یہ بتائیے کہ اب یہ احتجاج کا موسم ہے, پی ڈی ایم نے پھر ایک جلسہ کیا ہے, اور پھر آپ لوگ بھی جلسے کر رہے ہیں. کل بھی آپ لوگوں کے جلسے تھے مختلف شہروں میں, آج بھی بڑے جلسے تھے آپ لوگوں کے. تو کوئی امکان موجود ہے کہ آپ اور پی ڈی ایم پھر ایک ہو جائیں؟ اب تو وہ بھی انتخابی سیاست میں آ گئے ہیں, وہ بھی اب استعفے دینے کی بات نہیں کر رہے, آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں, وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیے, بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ہم ساتھ تھے تو ہمیں اپنے آپ سے اور ان لوگوں سے جدا کرنے میں ایک بہت اہم کردار اور ایک جو ہتھیار استعمال کیا وہ یہ تھا کہ جی استعفے دیے جائیں, اور استعفے نہیں دیے جائیں گے تو تحریک آگے نہیں چلے گی, اور یہ پی ایم ایل این کا سب سے زیادہ پرزور طریقے سے موقف تھا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اب جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے ہیں تو پی ایم ایل این استعفے کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اب ہم تو ہے نہیں نا, پہلے تو یہ تھا کہ جی سب نے اکٹھے مل کے ایک فیصلہ کرنا ہے. اب جب ہمیں شو کاز دے دیا غیر قانونی طور پہ اور ہم سے لڑائی کر لی, اور اب ان کا ٹارگٹ ہم بن گئے بہ نسبت یہ کہ ان کا ٹارگٹ حکومت ہو, تو یہ وائی آرنٹ دے ریزائننگ, واٹ اسٹاپس دیم؟ مطلب ایسی کیا مجبوری آن پڑی ہے کہ اب یہ استعفے نہیں دے رہے؟ ان کو تو استعفے دینا چاہیے, نیشنل اسمبلی سے بھی, پنجاب اسمبلی سے بھی. اور بڑی عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ جناب استعفے وہ آپشن ہے جو سب سے آخر میں استعمال کرنا چاہیے, اس سے پہلے آپ کے پاس ایک اور آئینی آپشن موجود ہے, وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. ہم نے تو یہاں تک آفر کی تھی کہ آپ پنجاب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس شروع کریں اور حمزہ شہباز کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ رکھیں. یہ ان کو پسند نہیں آئی بات, اس کے اوپر وہ ناراض بھی ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے حکومت کو گھر بھیجنے میں, جو میں نے سوال اٹھایا تھا پہلے, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کا ہدف حکومت نہیں ہے. اگر تو ان کا ہدف حکومت ہوتا تو یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہم سے جھگڑا نہ کرتے, استعفوں کو ایک بہانہ بنا کے ہمیں شو کاز دے کے پی ڈی ایم سے ہماری علیحدگی کو جو ہے وہ یقینی نہ بناتے. لیکن انہوں نے یہ کیا, اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اب یہ جلسے کرتے بھی رہیں تو وہ بڑے بے معنی سے ہیں, کیونکہ اس کی جو اسٹرینتھ تھی نا ان کے پیچھے وہ پیپلز پارٹی تھی, اور جو تحریک کی بنیاد رکھی اور تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے. یہ چاہے کچھ بھی کر لیں. اب وہ بات, وہ جو آپ کو یاد ہے ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم مل کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلسے کرتے تھے تو حکومت ہل جاتی تھی. ہم تمام ضمنی انتخابات جو ہیں وہ جیتے, ہم سینٹ کے الیکشنز جیتے, لیکن ابھی جلسے کرتے رہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ ایک دن جلسہ ہوتا ہے, ایک دن ختم ہو جاتا ہے, آئی گئی بات ختم ہو گئی.
یہ انہوں نے نہ صرف اس تحریک تو آپ کو علیحدہ کر کے بلکہ پی ڈی ایم کو کمزور کیا، عوام کے ساتھ ایک بڑا بھونڈا مذاق کیا ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک، اب مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد میں علی گوہر صاحب کے پاس آتا ہوں. علی گوہر صاحب، یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں، یہ تاثر اب بن رہا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کو کمزور بھی کیا ہے، آپ کے جلسے جو ہیں وہ آپ چلاتے رہیں گے، 2023 کے الیکشن تک آپ نے ایسے ہی لے کے جانا ہے، لہو گرماتے رہنا ہے آپ نے. ایک بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. عوام پریشان ہے کہ مہنگائی سے کیسے جان چھوٹے گی، حکومت سے مطمئن اگر نہیں ہے تو کیسے جان چھوٹے گی. اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں، اپوزیشن جلسہ کھیلنے میں لگی. آج میں سن رہا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو گرائیں، ہمیں گرانا ہی نہیں ہے حکومت کو، خود ہی اپنے وزن سے گر جائیں گے، ان کے کام ایسے ہیں. حکومت نہیں گرنے والی، حکومت نہیں گرتی نظر آ رہی. اتنے بڑے سخت ماحول سے حکومت آج ایک معاہدہ کر کے نکل گئی ہے، لیکن اپوزیشن ایسا احتجاج، کوئی سخت احتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. علی گوہر صاحب، آپ نے سنی شرمیلا کی گفتگو بھی. اب جو آپ جلسے کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو باہر نکالنے کے بعد، وہ کہتی ہیں یہ بالکل پھس پھسے جلسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا کسی پر. تو آپ نے بس لہو گرمانا ہے 2023 تک قوم کا. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ شرمیلا صاحبہ کی میں نے بات سنی. شرمیلا صاحبہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں کچھ چیزوں پر تھوڑا سا میرا بھی اختلاف رائے ہے. دیکھیں، ہم تمام وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں، اور جب بھی چاہے کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے یا جنرل الیکشن ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو. ہم تمام وہ پارٹیز ہیں جو اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر تو اکٹھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن بھی لڑتے ہیں. کشمیر میں الیکشن کانٹیسٹ کیا، جی بی میں الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کانٹیسٹ کیا، اور جنرل الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف کانٹیسٹ کر کے آئے. دیکھیں، جو بات ہوئی تھی کہ استعفوں کی بات ہوئی تھی، وہ اس لیے ہوئی تھی کہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پی ڈی ایم میں شامل ہیں، اگر وہ مل کے ریزائن دیں تو اس کے بعد پھر حکومت کا کھڑے رہنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی بھی پارٹی پی ڈی ایم سے نکل جاتی ہے اور ریزائن نہیں کرتی تو پھر باقی پارٹیز کے ریزائن کی وہ ویٹیج نہیں رہ جاتا جو تمام پارٹیز کے مل کر رہ جاتا ہے. اور دوسری بات جو ہم نے اختلاف کیا تھا، وہ ہمارا اختلاف یہ تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ انہوں نے لے لیے تھے، جس پر ہم نے کہا تھا کہ ہم نے تو گیلانی صاحب کو سینیٹر بنانے میں ان کی پوری سپورٹ کی، اور اگر ان کو چیئرمین بالکل باپ کو کہہ رہے ہیں، باپ پارٹی کے جو ووٹ لیے تھے، تو یہ باپ کے ساتھ ابھی جو آپ نے اتحاد کیا ہے بلوچستان میں، اس کا کیا کہیں گے آپ؟ جی 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 بالکل. جو باپ پارٹی کے ووٹ لیے تھے، جو باپ پارٹی کے دیکھیں جو باپ پارٹی کے ووٹ لیے تھے، ان ووٹوں کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے. حالانکہ اپوزیشن لیڈر کے لیے پہلے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ انہوں نے غلط کام کیا تھا. آپ نے ابھی اسی ہفتے کی بات ہے نا، باپ کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے بلوچستان میں سی ایم کو تبدیل کرنے کے لیے، وہ حلال تھا کام؟ نہیں، ہم نے سی ایم کو جو تبدیلی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلوچستان کے ایک اپنا ماحول ہے، اور بلوچستان میں جو ممبران ہیں وہ مطلب ہے کہ اپوزیشن نے ایک رول ضرور ادا کیا ہے، وہ پوری اپوزیشن نے ایک رول ادا کیا ہے، جس وجہ سے کہ وہ چیف منسٹر جو کہ نام نہاد چیف منسٹر تھے وہ اترے. ہم نے کسی جگہ پر باپ پارٹی کے ووٹ نہیں وہ پارٹی کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرے تو اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں تو ماحول. اگر ہم چاہتے وہاں پر اپنا سی ایم بنانا چاہتے تو ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ لے سکتے تھے، لیکن ہم نے دوبارہ اپوزیشن میں بیٹھنا مناسب سمجھا، لیکن ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں لی. میں آپ کی اس بات سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا ہوں، اور یہی وجہ بالکل آپ کا حق ہے، آپ اتفاق نہ کریں. ہاں، آج بھی اسمبلی کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں، آج بھی اسمبلی کے اندر بے شمار معاملات سن لی کہ یہ اپوزیشن بٹی ہوئی ضرور ہے، لیکن آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ آپ کو فوری طور پر حل نکالنا ہوگا اس مہنگائی کا، اس بد انتظامی کا. ٹھیک ہے، آپ کے وعدے پورے نہیں ہو رہے، احتساب کو آپ کو اسپیڈی آگے بڑھانا پڑے گا. اتفاق کریں گے نا آپ اس سے؟ تو جی بالکل، مہنگائی اس وقت پوری دنیا میں ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے
کہ پاکستان کے پاس ظاہر ہے خزانہ میں اتنی صداقت بھائی ایک چیز ایڈ کر دوں، پاکستان ہمارے 25 ریجن سال ہمارے ریجن میں لوٹ مار- پاکستان میں سب سے زیادہ انفلیشن ہے اور ہماری کرنسی سب سے زیادہ ڈی ویلیو ہے اس پورے ریجن میں. اگر عالمی نہیں ٹھیک ہے، مہنگائی کا یہ اثر ہے تو ظاہر سب پر ہونا چاہیے، آپ ہم پر اگر- سب سے زیادہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں، عالمی مہنگائی کا اثر سب سے زیادہ جو ہے وہ چونکہ انرجی پہ ہے اور پاکستان میں انرجی کا زیادہ حصہ لگتا ہے اور میں نے انرجی کی پرائسز زیادہ ہیں، اور دوسرا بڑا جو انفلیشن دنیا میں آیا وہ فوڈ کا، اور پاکستان ایک غریب ملک ہے، وہاں فوڈ پہ بہت زیادہ انکم کا تناسب خرچ ہوتا ہے، لہذا اس کا امپیکٹ ہے. میں انکار نہیں کر رہا، مہنگائی ہے اور ہمیں مہنگائی سے اپنے غریب بندے کو بچانا ہے. انشاءاللہ بہت جلد یہ حکومت ایک سبسڈی کا پیکج لے کے آ رہی ہے جس سے ٹارگیٹڈ سبسڈی غریب کو ملے گی. باقی آپ نے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ سینٹ میں جو بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ کو، باپ کے ووٹ کو، یہ بھائی ایکسپوز تو آپ ہوئے ہیں، ایکسپوز آپ ہوئے ہیں، آپ کرپشن میں ایکسپوز ہوئے، آپ نے کرونا کا اربوں روپے کا فنڈ کھایا، آپ ایکسپوز ہوئے، آپ نے اپنی بات کر چکے ہیں، آپ اپنی بات کر چکے ہیں، عباس صاحب جھوٹ نہ بولیں، اپنی بات کر چکے ہیں نا. آپ ایکسپوز علی بھائی اپنے وقت پہ بات کر لیجیے. یہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ آپ نے مناسب آٹا چوری نہیں، کیا، آپ یہ طریقہ ایکسپوز مناسب ہوئے، نہیں. آپ نے چینی یہ چوری طریقہ کیا، مناسب نہیں. اب آپ پکڑے گئے تو آپ شور کر کے تو نہیں، یہ نہیں. دیکھنے والے اندازہ لگائیں گے صاحب کہ اب پکڑے گئے اور آپ آئینہ شور کرنا دکھایا شروع. جاتا ہے نہیں. کہ آپ اچھا ڈاکے ڈال اب رہے ہیں، آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک منٹ، آپ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. شرمیلا چلیں یہ باپ والی پارٹی پر دونوں میرے پارٹیسپینٹ جو ہیں ایک دوسرے سے الجھ پڑے، آپ کیا کہتی ہیں اس رویے کو؟ آپ کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کے ووٹ تھے، اور جب بلوچستان میں انہوں نے کیا تو پھر وہ ایک ماحول تھا وہاں کا. دیکھیے مسعود رضا صاحب، بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کسی پہ بھی کسی قسم کا الزام لگا سکتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے. انفارچونیٹلی حقیقت تو یہ ہے کہ استعفیٰ نہ دینے پہ، جبکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی ہے. شرمیلا معذرت میرا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، صداقت علی عباسی صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، شرمیلا فاروقی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی. میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی حالات ہیں آگے جو بھی ہو پاکستان کے لیے، ملک کے لیے اچھا ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا